آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ایک عظیم نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اس کہانی میں صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا ایسا پیغام ہے جو دل کو چھو جاتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے۔ آپ بچپن سے ہی بہت خوبصورت اور سمجھدار تھے۔ اللہ نے آپ کو خاص حسن اور حکمت عطا کی تھی۔ ایک دن آپ نے اپنے والد کو ایک خواب بتایا۔ خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ ایک عظیم نشانی ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ والد یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے ہیں۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو دور کر دینا چاہیے۔ ایک دن وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے والد سے اجازت لی کہ یوسف علیہ السلام کو گھمانے لے جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مشکل سے اجازت دی۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے۔ وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا۔ بھائی گھر آئے اور جھوٹی کہانی سنائی۔ کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور کہا کہ اللہ ہی مددگار ہے۔ ادھر ایک قافلہ اس کنویں کے پاس آیا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے رسی ڈالی۔ یوسف علیہ السلام اس رسی کے ذریعے باہر آ گئے۔ لوگوں نے انہیں دیکھ کر خوشی محسوس کی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو غلام بنا لیا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر لے جایا گیا۔ وہاں انہیں بازار میں بیچ دیا گیا۔ ایک عزیز نے انہیں خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس لڑکے کا خیال رکھنا۔ یوسف علیہ السلام اسی گھر میں پلے بڑھے۔ اللہ نے انہیں علم اور حکمت دی۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو بہت خوبصورت تھے۔ عزیز کی بیوی ان پر فدا ہو گئی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو غلط کام کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے پناہ مانگی اور انکار کر دیا۔ بیوی نے جھوٹا الزام لگا دیا۔ کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اسے بلایا تھا۔ گواہی کے طور پر قمیض دیکھی گئی جو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ پھر بھی یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ انہوں نے جیل میں صبر کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ 2 قیدیوں نے اپنے خواب بتائے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی۔ یوسف علیہ السلام نے آزاد ہونے والے سے کہا کہ علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا مگر کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب اس شخص کو یوسف یاد آئے۔ یوسف نے خواب کی صحیح تعبیر بتائی۔ 7 سال خوشحالی کے اور پھر 7 سال قحط کے آئیں گے۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کروائی۔ عورتوں نے سچ کا اقرار کیا۔ یوسف علیہ السلام کی عزت بڑھ گئی اور بادشاہ نے انہیں خزانے کا ذمہ دار بنا دیا۔ انہوں نے ملک کو قحط سے بچایا۔ ان کے بھائی بھی اناج لینے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا مگر وہ نہ پہچان سکے۔ آخرکار یوسف علیہ السلام نے اپنی پہچان ظاہر کر دی۔ بھائی شرمندہ ہوئے اور معافی مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ انہوں نے اپنے والد کو مصر بلایا۔ حضرت یعقوب آئے اور سب کا ملن ہوا۔ یوں یوسف کا خواب پورا